السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجوہ کھجور کے بارے میں بتاؤں گی میں آج۔ کھجوروں کی سردار کیسے بنی یہ جو عجوہ کھجور ہے۔ ایک حبشی جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت ساز، چلتا تو لنگڑاہٹ نمایاں نظر آتی، بولتا تو زبان میں لکنت، غلام ابن غلام ایک باغ کے جاڑ جنکار سے کھجوریں چننے میں مصروف تھا۔ یہ کھجوریں نرم نہ تھیں اور ذائقے میں بھی باقی کھجوروں سے مختلف، جبکہ رنگ گہرا اور دانہ بہت چھوٹا تھا۔ جولی میں آئی کھجوریں اس باغ کا آخری پھل تھا۔ وہ شہر میں انہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، مگر کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا۔ اسی صنع میں ایک آواز آئی، اے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ دل کے آب گرنے پر ایک ٹھیس لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے، کھجوریں جولی میں ہی سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں وہاں سے اس کا گزر ہوا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ جس کا نام غم زدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہانوں کا سردار ہے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین نے بازار کی جانب رخ موڑا اور آواز لگائی، لوگو یہ عجوہ کھجور ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جاڑ جنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور عجوہ کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جاڑ جنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔